بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد یاسر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو سٹوریز۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 سال کی عمر میں محمود غزنوی نے کس طرح پشاور کی جنگ میں راجہ جے پال کو شکست دی، اور جب راجہ جے پال شکست کھا کر واپس آیا تو اس نے سب سے بڑے پنڈتوں اور جوتشوں کے ساتھ کیا اور اس نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا۔ یہ سب اور بہت کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، راجہ جے پال کو غصے نے باولا کر رکھا تھا۔ ایک طرف پنڈتوں کی پوتیاں اور ستاروں کا علم تھا، دوسری طرف اس کے سامنے یہ انتہائی تلخ حقیقت تھی کہ وہ کسی عزم کے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لے کر غزنی پر قبضہ کرنے اور اس تمام علاقے یعنی آج کے تمام تر افغانستان کو ہندوستان میں شامل کرنے گیا تھا۔ وہ ہندوستان کو مہابھارت بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی فوج کو سلطان سبکتگین کی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس کیفیت میں بھاگا کہ پشاور تک اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے لیے یہ صورتحال بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ وہ 4-5 ریاستوں کی فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اسے ان مہاراجوں کا سامنا کرنا تھا۔ ایک صورت اور بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو مہاراجہ 2 بار دشمن سے شکست کھائے اسے حکمرانی سے دستبردار ہونا پڑتا تھا۔ جے پال دوبارہ شکست کھا چکا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے حق میں راج سے دستبردار ہونا تھا۔ اس کا بیٹا آنند پال نوجوان تھا۔ جس طرح سلطان سبکتگین نے محمود غزنوی کو عسکری تربیت دی تھی، اسی طرح جے پال نے اپنے بیٹے کو جنگجو بنا دیا تھا، مگر آنند پال ابھی ریاست کا راج سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ راجہ جے پال کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ دوسرے مہاراجے اسے راج سے ہٹ جانے کو کہیں گے۔ ان مہاراجوں کی بھی فوجیں تباہ ہوئی تھیں۔ ان حالات میں راجہ جے پال کا دماغی توازن قائم نہیں کر رہا تھا۔ جب پنڈت نے اسے کہا کہ وہ حساب جوڑ کر بتائیں گے کہ ان کا پہلا حساب جس میں انہوں نے راجہ کو فتح کی خوشخبری سنائی تھی کیوں غلط نکلا ہے، تو غصے سے راجہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان تمہاری طرح ضائچہ بنائے بغیر لڑنے آئے تھے، راجہ جے پال نے کہا۔ انہوں نے ستارے کے راستے نہیں دیکھے تھے۔ ہمارے ہاتھ مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی جنگی قیدیاں ہیں، ان میں سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ اونچے عہدے کے فوجی ہیں۔ میں انہیں تمہارے سامنے کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ وہ اپنے مولویوں سے جوتش اور نجوم کے ذریعے فتح کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا سچ ہے کہ پتھر کے خدا جھوٹے ہیں۔ مسلمان جس کی عبادت کرتے ہیں وہ مجھے سچا خدا معلوم ہوتا ہے۔ چھی چھی چھی، مہاراج، ایک پنڈت نے کہا، مسلمان ملیچ ہیں، اپنے دیوتاؤں کو اس لیے جھوٹا نہ کہیں کہ آپ کو شکست ہوئی ہے۔ اس کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ کسی کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے تو گھر لٹ جاتا ہے، دوسرے پنڈت نے کہا۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ ڈاکوؤں کا خدا سچا ہے اور لوٹنے والوں کا جھوٹا۔ میں اپنے مذہب کو سچا سمجھ کر اسے مسلمانوں کے علاقے میں پھیلانے کے ارادے سے گیا تھا، راجہ جے پال نے کہا۔ دیوتاؤں نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ کیا مسلمان ہمارے بتوں اور مورتیوں کے ٹکڑے دیکھ کر ہمارے مذہب پر ہنس رہے ہوں گے؟ مہاراج، ہمیں ذائچہ بنانے کے لیے مہلت دیں۔ میں مہلت دیتا ہوں، راجہ جے پال نے کہا، لیکن ذرا ٹھہرو، میں مسلمان قیدیوں کو بلاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ راجہ نے کمر میں لٹکتا ہوا گھڑیال بجایا۔ دربان اندر آیا تو راجہ نے اسے اپنے 2-3 جرنیلوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلاؤ اور ان 2 مسلمان قیدیوں کو بھی لے آؤ جنہیں دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا گیا ہے۔ راجہ جے پال اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کے دستور کے مطابق اس کے 2 پنڈت اس کے دائیں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ دونوں جرنیل۔ 2 خوش وضع گھٹے ہوئے جسم والے اور دراز قد آدمی اندر لائے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ تھے تو قیدی، لیکن ان کی چال ڈھال میں وقار اور جلال تھا۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں تھا، ندامت نہیں تھی۔ وہ سبکتگین کی فاتح فوج کے کماندار تھے۔ انہوں نے آخری مارکے میں شب خون مارا تھا۔
جو اتنا دلیرانہ تھا کہ دشمن کی عقب میں چلے گئے اور پکڑے گئے تھے۔ دونوں کی جیشوں نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر انہیں خاصی جانیں قربان کرنی پڑی تھی۔ راجہ جے پال کے ساتھ ایک ترجمان تھا جو غزنی کے خطے کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ راجہ نے اس کی وساطت سے دونوں قیدیوں سے باتیں کی۔ میں تم دونوں سے کوئی جنگی راز معلوم نہیں کرنا چاہتا، راجہ جے پال نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری فوج لڑائی کے لیے جاتی ہے تو تمہارے مولوی جوتشی جو تمہارے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن کوچ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے؟ نہیں، غزنی کے ایک جنگی قیدی نظام اوریزی نے جواب دیا۔ ہماری لڑائی ہمارے دین کے دشمن کے خلاف ہوتی ہے۔ دین کے دشمن آپ بھی ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارے دین کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ہماری لڑائی جہاد کہلاتی ہے۔ ہم اپنی ریاست کی توثیق کے لیے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا کرتے، چونکہ ہم خدا کی راہ میں خدا کی سچی مذہب کی خاطر لڑتے ہیں۔ اس لیے ہم کوچ، پیش قدمی اور حملے کے لیے ہر دن کو مبارک دن سمجھتے ہیں۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، حکم مل جائے تو ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مسجدوں میں تمہارے مولوی اور امام تمہاری کامیابی کے لیے خاص قسم کی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہر وہ فرد جو جہاد میں شریک نہیں ہوتا جہاد پر جانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، نظام اوریزی نے جواب دیا۔ ہر وہ شخص، مرد ہو یا عورت، بچہ یا بوڑھا، خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ راجہ جے پال نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میری فوج کی تعداد کیا تھی؟ ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ دشمن کی تعداد ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، نظام اوریزی نے جواب دیا۔ آپ کے لشکر کی صحیح تعداد کا علم سلطان اور اس کے سالاروں کو ہوگا۔ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارے جسم نہیں، ہماری روحیں لڑا کرتی ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں، راجہ جے پال نے کہا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی کم نفری سے اتنے بڑے لشکر پر کس طرح غالب ہو جاتے ہو؟ میں طریقہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ ایک جنگی راز ہے، نظام اوریزی نے جواب دیا۔ یہ نہ میں آپ کو بتاؤں گا، نہ میرا یہ ساتھی آپ کو بتائے گا۔ صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ مرد مومن ستاروں کی گردش کا پابند نہیں ہوا کرتا۔ جب ایمان مضبوط رہتا ہے، اسلام کا مجاہد آسمان سے گرنے والی بجلی بنا رہتا ہے۔ ہماری فوج کے مولویوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہندو بتوں اور تصویروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو عملی طور پر بتا چکے ہیں کہ پتھر کے خدا ہمارے حقیقی خدا سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی فوج کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت نہیں گئے تھے؟ کوئی ایک بھی بت سلامت واپس آیا ہے؟ یہ ملیج ہمارے مذہب کی توہین کر رہا ہے مہاراج، ایک پنڈت نے غصے سے کہا۔ اسے ابھی احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارا قیدی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ یہ اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اگر اس نے مجھے اپنا طریقہ جنگ نہ بتایا، زندہ کی کھال اتار دی جائے گی دونوں کی۔ میں یہ راز معلوم کر کے رہوں گا۔ یہ راز جاننے کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا مہاراج، دوسرے قیدی نے کہا۔ ہمیں قتل کر کے آپ اپنی شکست کو فتح میں بدل نہیں سکتے، ہم سے کوئی راز نہیں لے سکتے۔ لے جاؤ انہیں، راجہ جے پال نے کہا۔ انہیں زنجیروں میں رکھو، دوسرے جنگی قیدیوں کو قتل کر دو۔ دونوں قیدیوں کو لے گئے تو راجہ جے پال نے پنڈتوں سے کہا، میں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میں شکست کو کس طرح فتح میں بدل سکتا ہوں۔